بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بعد تسبیح پڑھنے کا ثواب۔ محترم ناظرین، ہمارا اعمال نامہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے گناہ کر کے مایوس نہ ہونا، تھوڑا شرمندہ ہو جانا، تھوڑا رو لینا، معافی مانگ لینا، نیک عمل بھی کر لینا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ گناہوں سے پاک صاف ہونے کے لیے، گناہوں کو دھونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت آسان عمل بتا دیا ہے، لیکن یہ عمل صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو نماز پنجگانہ کا پابند ہے، اس لیے یہ عمل نمازیوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو جائیں گے۔ پھر وہ 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے ساتھ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کیے بغیر فوراً مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بندہ وضو کر کے مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا چند لمحات کے لیے مسجد میں بیٹھا، در حقیقت انعامات الہی کو اپنے جھولی میں سمیٹتا ہے۔ بلا شبہ وہ بندہ خسارے میں ہے جو انعامات وصول کیے بغیر اللہ کے گھر سے پلٹ آئے۔ دیکھیں، اس سے پڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد وہ جتنی دیر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہے، اور اگر وہ باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے کے بعد میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولا الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو قضاء و قدر اس کے لیے تمام گناہوں کی معافی لکھ دی جائے گی۔ بلکہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیے بغیر صدقہ کرنے والوں سے بڑھ کر اجر و ثواب مل جائے، تو اسے ہر نماز کے بعد مذکورہ عمل محبت و خلوص سے کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب میں مال والوں سے بڑھا دیں گے۔ ایک ایسی تسبیح جسے پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور پڑھنے میں مشکل بھی نہیں ہوتی، لیکن اس چھوٹی سی تسبیح پہ اللہ تعالیٰ کیا ثواب عطا کرتا ہے، کتنا اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا۔ ہمیں اگر کوئی کہے کہ آپ نے پوری رات جاگنا ہے، اس کے لیے آپ کو 1,00,000 روپے ملے گا۔ اگر ہم سخت نیند میں بھی ہوں، نیند کی وجہ سے ہماری حالت بری ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی ہم پوری رات ضرور جاگیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1,00,000 کی قیمت ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمیں پتہ ہے کہ 1,00,000 کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ 1,00,000 سے کیا ملتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جس چیز کی قیمت دل میں ہو، دماغ میں ہو، تو اس چیز کی قدر و قیمت بھی ہوتی ہے۔ یہ تو دنیا کی عارضی فائدے ہیں۔ آج یہ پیسہ ہمارے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہوگا۔ یہ پیسہ، یہ دولت کس کے ساتھ وفا نہیں کرتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات ہمیں بتائی، اگر ہم وہ پڑھیں تو ہمیں ان کی دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں، اور آنے والی جو آخرت ہے، ہماری اگلی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے،
ہوں فیہا خالدون کی زندگی ہے، اس کے اندر ہمیشہ کے لیے میرا کام آئیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی اس بات سے عاجز ہے وہ ہر روز ہر دن 1000 نیکیاں حاصل کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بیٹھا تھا۔ وہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو 1000 نیکیاں روزانہ حاصل کر لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھی جاتی ہے اور اس کے 1000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبا ذکر نہیں بتایا، بلکہ کیا فرمایا، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے 1000 نیکیاں بھی ملیں گی اور 1000 گناہ بھی معاف ہو جائیں گی۔ نیکیاں کمانے کا کتنا ہی آسان طریقہ ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اس کا اجر کتنا زیادہ ہے۔ اگر اس اجر کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا اس اجر سے کیا ملے گا۔ اللہ ملے گا، جنت ملے گی، تو پھر ہم 100 مرتبہ تو کیا زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ پڑھیں گے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہی ثواب ہے۔ تو اس کے لیے آپ بھی روزانہ زیادہ نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ تو سبحان اللہ پڑھ لیں۔ ایک حدیث میں پر بھی عمل ہو جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ محتاج اور نادار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مالدار دولت مندوں نے بلند درجات کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا۔ وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزے رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مال زیور اس کے علاوہ ہے جس کے ساتھ وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، جہاد اور صدقہ کرتے ہیں، اور ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یا تم کوئی ایسی بات نہ بتا دو کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے، اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان میں سے کوئی تمہیں نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے زمانے والوں میں سے سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ تمہاری برابری صرف وہی کر سکے گا جو تمہارے جیسے عمل کرے گا۔ تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ راوی کہتے ہیں پھر ہم لوگوں نے اس حدیث میں اختلافات کیا۔ بعض لوگ کہنے لگے سبحان اللہ 33 بار اور الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہنا چاہیے۔ آخر میں ابا صالح کے پاس گیا، انہوں نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سب 33 بار کہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال دولت والے اجر ثواب میں بڑھ گئے، اس لیے وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور اس طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے زید بالوں سے صدقہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بھی تو اللہ نے صدقہ کا سامان کر دیا ہے۔ تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور تمہید صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات سکھانا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر شخص کے بدن کے ٹکڑے میں صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی بنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، دیکھے تو اگر اسے حرام میں صرف کرے تو کیا اس پر وبال نہیں ہوگا؟ اس طرح جب حلال میں صرف کرتا ہے تو ثواب ہو جاتا ہے۔
اور مذکورہ تعداد میں تسبیحات و تکبیرات پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو دہرائے تو اس کے دن بھر کی تھکاوٹ فوراً دور ہو جائے گی اور وہ نئے سرے سے حشاش بشاش ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ شکوہ کیا، چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پر نشان پڑ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئے۔ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا اور چلی آئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پر سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا اٹھو نہیں، اپنے جگہ رہو۔ آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے خدمت گزار سے بڑھ کر ہو۔ جب تم دونوں اپنے خواب گاہ میں اپنے پنجوں پر چلنے لگو تو 33 بار اللہ اکبر کہو، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ۔ یہ عمل تمہارے لیے خدمت گزار سے بڑھ کر ہوگا انشاءاللہ۔